السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ پر بہت ہی سخت وعید بیان فرمائی، اور وہ گناہ ایسا گناہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب گناہوں سے بڑا گناہ۔ جانتے ہیں وہ گناہ کون سا گناہ؟ وہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے تو معافی ہو سکتی، لیکن مرنے کے بعد اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں، اور وہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکلیں حل کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا سمجھنا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہی انسانوں کی تمام مصیبتیں دور کرنے والا ہے۔ جتنے انبیاء کرام اس زمین پہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتے رہے، وہ سب کے سب انسانوں کو یہی سبق پڑھاتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود نہیں، اور معبود کا کیا معنی ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی عبادت، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھک کر رکوع کرنا بھی عبادت، اللہ کے سامنے اپنی سب سے پیاری جگہ اپنا چہرہ اور اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین پر لگا دینا یعنی سجدہ، یہ بھی عبادت۔ اور پھر چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز دینا، یہ بھی عبادت۔ اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے طواف کرنا، یہ بھی عبادت۔ صفا و مروہ کی سعی بھی عبادت، حج بھی عبادت، عمرہ بھی عبادت، ماہ رمضان کے روزے بھی عبادت، زکوٰۃ ادا کرنا بھی عبادت۔ یہ سب چیزیں عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، ذکر اذکار کرنے بھی عبادت ہے، سب کچھ عبادت ہے۔ اور ان ساری عبادات کے اندر ایک کامن چیز ہے، ایک مشترکہ چیز ہے، جو ان ساری عبادات کا لب لباب اور سمری اور خلاصہ ہے۔ جانتے ہیں وہ عبادت کیا ہے؟ یا وہ ان ساری عبادتوں کی روح کیا ہے؟ وہ ہے دعا، اللہ سے مانگنا، اللہ کو پکارنا، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان محتاج ہے، اور اللہ پاک وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ سب انسان، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی حواری ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، کوئی بھی ہے، چاہے کوئی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں، دنیا کے لحاظ سے، دنیا والوں کی نظر میں تو وہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بھی فقیر، منگتا، محتاج ہوگا، بلکہ وہ انسانوں کا بھی محتاج ہوگا۔ کوئی بادشاہ ہے جو
لوگوں کی محتاجی کے اور لوگوں کے تعاون کے بغیر بادشاہی کر سکتا ہو؟ لوگوں سے ٹیکس ملے گا تو پھر بادشاہت ہوگی، اس کے بغیر اس کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ لوگ بات مانیں گے تو اس کی بادشاہت ہوگی، لوگ اسے سلیکٹ کریں گے تو اس کی بادشاہت ہوگی۔ جب چاہے لوگ اس کا تختہ الٹ کے رکھ دیں۔ تو ثابت ہوا کہ اس کائنات میں ہر کوئی محتاج ہے، منگتا ہے، سوالی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے منگتے، فقیر ہو، محتاج ہو۔ تو اللہ پاک سے مانگنا یہ انسان کی ہمیشہ سے حاجت اور ضرورت رہی ہے۔ کبھی انسان اللہ سے رزق مانگتا ہے، کبھی انسان اللہ سے اولاد مانگتا ہے، کبھی انسان اللہ سے اولاد کی ہدایت مانگتا ہے، کبھی انسان اللہ پاک سے عزت مانگتا ہے، کبھی انسان اللہ سے شفا مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے۔ ساری زندگی مانگنے میں گزر جاتی ہے، لیکن انسان کی حاجات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو پکارنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، یہ انسان کی ہمیشہ سے ایک بنیادی ضرورت رہی ہے، اور ہمیشہ یہ بنیادی ضرورت رہے گی۔ قرآن مجید کی صورتیں بری پڑی ہیں انبیاء کرام کی دعاؤں سے، صالحین کی دعاؤں سے، عباد الرحمن کی دعاؤں سے، بار بار پیغمبروں کے پکارنے کے تذکرے۔ کسی پیغمبر نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کسی پیغمبر نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ کسی نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ کسی نے کہا رب ھب لی من الصالحین۔ تو قرآن مجید میں 100 کے قریب دعائیں ہیں جو انبیاء کرام کی ہیں، صالحین کی ہیں۔ سب اللہ کو پکارتے تھے، سب منگتے تھے اللہ کے، سب فقیر تھے اللہ کے در کے، سب سوالی تھے اللہ کے در کے۔ ایک اللہ عطا کرنے والا، ایک اللہ غنی، ایک اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، باقی سب منگتے، باقی سب سوالے۔ تو جب پکارنا، مانگنا انسان کی ضرورت ہے تو پھر ساری عبادتوں کا لب لباب یہ دعا ہی ہے، یہ مانگنا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مانگنا تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مانگا کس سے جائے؟ اللہ پاک کی تعلیم تو یہی تھی کہ مجھ سے مانگو۔ انبیاء نے بھی یہی اپنی امتوں کو سکھایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک تو سب لوگ اللہ کی توحید پر قائم رہے، سب لوگ ایک اللہ کو پکارتے رہے، ایک اللہ کے در کے سوالی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شیطان نے انسانوں کو آہستہ آہستہ بہکا لیا، اور وہ بہکانے میں کامیاب ہو گئے۔ نیک لوگوں کی مورتیاں بنوائیں، تصویریں بنوائیں کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اگلی نسلیں آئیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے بڑے وہ ان نیک لوگوں کی ہی عبادت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ شیطان انسان کو اپنے رب سے توڑ کر، کاٹ کر اپنے جیسے بندوں اور ان کی مورتیوں اور ان کے بتوں اور ان کی شبیہوں کی طرف موڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان کو پکارو، اب ان سے ڈرو، اب ان سے لو لگاؤ، اب ان سے امید لگاؤ، یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، یہ تمہاری مصیبتیں دور کریں گے، یہ تمہیں اولاد دیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی مذمت بیان فرمائی ہے اس حدیث مبارکہ میں، جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ مات، جو فوت ہو گیا، اس حالت میں فوت ہو گیا، وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا، جو اللہ کے سوا ندن شریک کو کہتے ہیں، انداد اس کی جمع ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو شریک بنا کر اس کو پکارتا تھا۔ یدعو کا معنی اس سے دعا کرتا تھا، اس سے پکارتا تھا۔ داخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ مم باتا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ رب رحمان کی رحمت بڑی وسیع ہے،
مرنے سے پہلے پہلے اگر پلٹ آؤ گے، توبہ کر لو گے تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ شرک بھی معاف فرما دے گا۔ اگر کسی اور کو پکارتے رہے، توبہ کر لو مرنے سے پہلے پہلے، اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن اگر مر گئے اسی گناہ پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے پکارتے دنیا سے چلے گئے، سیدھا آگ میں، معافی نہیں، اس گناہ کی معافی بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید سورہ نساء میں بھی فرمایا نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ وہ جس گناہ کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور افسوس کہ شیطان مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمان جنہوں نے باقی تمام اقوام کو توحید کا درس دینا تھا، شرک سے روکنا تھا، ان مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اس شرک کی دلدل میں پھنس گئے، باوجود اس کے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نماز کی ہر رکعت، ذرا کاؤنٹ کریں، ایک دن میں کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور کتنی دفعہ اس آیت کو ہم رپیٹ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اس عہد کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ مدد مانگنا بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ جب ہم دوسری عبادت تیرے لیے کرتے ہیں، نماز تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یا اللہ ہم دعا کرنے والا کام، مدد مانگنے والا کام، پکارنے والا کام بھی صرف تیرے لیے کریں گے، صرف تیری ہی عبادت کرتے اور صرف تجھ سے مدد مانگتے۔ صرف کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ عبادت جائز ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، ورنہ انجام سیدھا جہنم۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ مرتے دم تک، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک شرک جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر مشکل میں ہمیشہ صرف اور صرف ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کو پکاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔